میرا نام ڈاکٹر ریاض الرحمان ہے. میں پیلیٹیو کیئر فزیشین ہوں اور آسٹریلیا کا ٹرینڈ ہوں. الحمدللہ میں نے دنیا کے 4 ملکوں میں کام بھی کیا ہے اور میں یہاں گورنمنٹ ہاسپٹل سے 3 سال پہلے ریٹائر ہوا اور میں نے اپنی زندگی پیلیٹیو پیشنٹس کے لیے وقف کر دی. یہ ہمارا پہلا پاکستان کا 120 بیڈڈ پیلیٹیو کیئر ہاسپٹل تیار کھڑا ہوا ہے. تھوڑی سی اور اس پہ ضرورت ہے کام کرنے کی. اگر عوام کا تعاون حاصل ہو ہمیں اور ڈونیشنز ہمیں ملیں تو ہم انشاءاللہ اس کو 3 سے 6 مہینے میں فنکشنل کر سکتے ہیں. اچھا سر، کیونکہ جنرلی ویورس کو نہیں پتہ ہوتا، میں ایک لے مین ہوں کینسر کے لیے، ابھی میں سیکھ رہا ہوں، میں بھی پتہ کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پیلیٹیو کیئر کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ کینسر ایک ایسی موذی بیماری ہے کہ جو ارلی سٹیجز میں بالکل پتہ بھی نہیں لگتا ہے، تکلیف بھی نہیں ہوتی. عام طور پہ روز لوگ اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی کے کوئی گلٹھی ہے، چاہے چھاتی میں ہے یا کہیں اور کوئی تکلیف ہے، جب اس میں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگی تو تبھی وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. زیادہ تر ہماری آبادی جو ہے نا وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے، تو ہمارے پاس عموماً جو کینسر کے مریض آتے ہیں وہ بڑی ایڈوانس سٹیج. آپ کو بلکہ ہمیں بھی یہ افسوس ہوتا ہے کہ جی یہ 80% مریض جو پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد ہے وہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں اور قابل علاج یا کیوریبل کیسز آپ کہہ لیجئے وہ تقریباً کوئی 20% ہے. تو یہ 80% مریضوں کا بھی علاج ہوتا ہے لیکن وہ انکیوریبل سٹیج میں ہوتے ہیں. کسی سٹیج میں آ کے ان کی بیماری چوتھی سٹیج میں چلی جاتی ہے اور پورے جسم میں بیماری پھیل جاتی ہے، ہڈیوں میں، پھیپھڑوں میں، جگر میں، دماغ میں. اور ایسے مریض سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ پہلے ہی اتنا لوڈ ہے اور وہ کیوریٹیو پیشنٹس کو پہلے ٹریٹ کریں کہ ٹرمینل پیشنٹ کو، تو وہ ایسے مریضوں کو داخل نہیں کرتے اور ان کو دیکھتے ضرور ہیں اور ان کو دوائیاں لکھ کے، نسخہ لکھ کے تو گھر بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹریٹمنٹ ہم نے کرنا ٹریٹمنٹ ہم نے کرتے کرنا ہی نہیں، بس یہی ٹریٹمنٹ ہے، آپ ان کو گھر لے جائیں. اب ایسے مریضوں نے فوری طور پہ نہیں مر جانا ہوتا ہے. دنیا سے دیکھیں جانا تو سب نے ہے، موت برحق ہے، لیکن یہ بھی بیچارے 6 مہینے سے 1.5 سال تک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دور دراز علاقوں میں بہت بری حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. جو میں سمجھ پایا ہوں اس کا مطلب یہ کہ پیلیٹیو کیئر میں وہ کینسر پیشنٹ جو کیوریبل نہیں ہیں، ہم ان کے آخری ایام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو اس کو صرف کمفرٹ کیئر نہیں کہتے ہیں پیلیٹیو کیئر میں. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے ایک رائے جو وقت علاج اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیور نہیں بھی کر سکتے ہیں نا، آپ اس کی تکلیف میں کمی کر سکتے ہیں، درد کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، درد کنٹرول کر سکتے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو روک سکتے ہیں، زخم پھوڑا بن گیا ہوا پھٹ کے پس پڑ گئی ہوئی ہے، کیڑے پڑ گئے ہوئے ہیں، ایسے مریض بہت بری حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی گیو دیم ڈیتھ ود ڈگنیٹی. وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ تڑپ کے نہ مر جائیں. اور یہ والی جو پرٹیکولر آپشن پیلیٹیو کیئر یہ پاکستان میں آج تک نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ انیشیٹو لیا ہے کینسر کے ٹرسٹ میں. جی یہ WHO نے تو آج سے کوئی 4 دہائی پہلے ساری دنیا میں اس کی ایک موومنٹ لانچ کی تھی کہ پین فری کینسر ریت. پاکستان میں بھی WHO کے لوگ آئے تھے، ہمارے یہاں پہ جو صاحب اختیار تھے ان لوگوں سے ملے بھی تھے اور انہوں نے مشورے بھی بڑے دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ یہاں پہ زور نہیں پکڑ سکا. اب ہم نے پہلی دفعہ پیلیٹیو پیشنٹس کے لیے ایک پورا ہاسپٹل بنایا ہے جو 120 بیڈس پہ مشتمل ہوگا، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو انیشلی ہم 40 بیڈ سے شروع کریں گے جو گراؤنڈ فلور ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم ایسے ایڈوانس کینسر کے مریضوں کو داخل کریں گے فار اے شارٹ ٹرم، فار اے شارٹ پیریڈ، جن کا علاج کینسر کا ہو چکا ہوا ہے اور اب وہ ایڈوانس سٹیج میں چلے گئے ہوئے ہیں، یعنی تیسری چوتھی سٹیج میں چلے گئے ہوئے ہیں، یا ایسے مریضوں کا جن کی تشخیص ہی چوتھی سٹیج میں ہوئی ہے اور کیور کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ان کی تکلیف میں تو کمی کی جا سکتی ہے. تو یہ پیلیٹیو کیئر ایک طرز علاج ہے کہ اس میں ایک ماڈل آف کیئر ہے کہ ہم ان مریضوں کو اپنے پاس ویلکم کریں گے، ان کو داخل کریں گے شارٹ ٹرم، ہفتہ 10 دن کے لیے، اور اس میں ایک ٹیم آف ڈاکٹرز ہوگی، نرسز ہوگی ہوں گی اور فزیو تھراپسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. تو ہر کوئی اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹرز نے پین اینڈ سمٹم کو مینیج کرنا ہے، یعنی جو درد کی شدت ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، خون بہہ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، زخم اگر بہت بڑا کیڑے پڑ گئے ہیں تو اس کو صاف کرنا، پٹیاں کرنی ہیں اور جو دوائی اس کو ضرورت ہو وہ دینی ہے. فزیو تھراپسٹ ان کی جو ہے فزیو تھراپی کروائیں گے کہ جی خون کی سرکولیشن جاری رہے، کہیں بیڈ سورس نہ بن جائیں. اور پھر فیملی کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں کیونکہ ہم اس پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس قابل کر دینا ہے کہ یہ گھر جا کے
کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ میں وہ سوئے رات کو، بجائے اس کے کہ ہاں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لواحقین کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ ہاسپٹل کی چار دیواری میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو ہم نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اپنے گھر میں. اور جب ان کی فیملی تیار ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ ہمیں خود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کام ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہم ان کو گھر بھیجتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں تو ہم انہیں ابینڈن نہیں کرتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. فون پہ تو رابطہ رہتا ہے، اور آج کل یہ دور ہے اسمارٹ فون کا، آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز بھی بنا کے بھیج دیتے ہیں، مریضوں کی زخم کی تصویر بھی اتار کے. اور میرے ساتھ اس پر کوئی 60-70 مریض اور ان کے لواحقین جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، اور 99% پیشنٹس میں اس کا تدارک ہو جاتا ہے جو اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں. اچھا، جو میں نے بات کی کہ جب ہم ان کو گھر بھیجتے ہیں تو ہم گھر جب ان کو بھیجتے ہیں تو ہم ان کو والنٹیئر سپورٹ کے ساتھ بھیجتے ہیں. ان کے ہی علاقے میں کوئی ایسا ہمارا والنٹیئر ہوتا ہے جو ان پہ نظر رکھتا ہے، جو ہفتے میں 1 دن ان کے گھر وزٹ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا مریض کی حالت پہلے سے بہتر ہے یا خراب ہے، درد کنٹرول ہے یا نہیں ہے، خوراک صحیح مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، کوئی نیا زخم تو نہیں آ گیا، لواحقین برن آؤٹ تو نہیں ہو گئے. برن آؤٹ ایک اصطلاح ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 1.5 سال کوئی بستر پہ پڑا رہے تو اپنے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. تنگ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کیجول لینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیجول ہو جاتے ہیں. تو اس میں مریض سفر کر رہا ہوتا ہے. وہ کئی دفعہ وہ پیمپرس میں پڑا ہوا ہے، اس کو چینج نہیں کیا، پوری دن ہو گئی، رات کو شام کو بیڈ سور بن جاتے ہیں، زخم بن. ایسے مریضوں کو ہم دوبارہ واپس لے آتے ہیں. تو ایک مریض پیلیٹیو کا کئی دفعہ آ جا سکتا ہے ہاسپٹل. تو ہم نے یہ سہولت ان کے لیے رکھی ہے کہ جب ہمارا والنٹیئر بتائے گا کہ اس مریض کو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے واپس لے کے آئیے، اس کے مزید یہ پرابلمس ہیں، تو ہم انہیں واپس لے آتے ہیں. سو ان اینڈ آؤٹ آف ہاسپٹل اپنے 6 مہینے یا 1.5 سال جتنی بھی ان کی مہلت رہ گئی ہے اس میں کئی دفعہ وہ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. سر اس میں ایک کویشچن یہ ہے کہ تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے کہ یہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہاسپٹل گھر سے ہاسپٹل کی ٹرانسپورٹیشن ہے یہ بھی ہاسپٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایمبولینسز بھی آپ بھیجتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ اچھا دیکھیں، اب کیونکہ وسائل کی کمی ہے اور ہم ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، یہ اللہ یہ ہاسپٹل بنا رہا ہے، ہم تو کسٹوڈین ہیں، ہم اللہ کی راہ اللہ. لیکن انیشلی ہم نے یہ پلان کیا ہوا کہ لاہور کے 20 کلومیٹر کے ریڈیس میں تو ہماری ایمبولینسز ہوں گی جو گھر پہنچا دیں گی یا ضرورت پڑنے پہ لے کے بھی آ سکتی ہے. لیکن ہمارے لیے آؤٹ اسٹیشن جانا شاید مشکل ہو. اور اب یہ جو لاہور کا آپ نے 20 کلومیٹر کا ایریا کور کیا ہے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے امیر غریب کی؟ اس میں یہ ہر کسی کے لیے اوپن ہے. ہم چیریٹی آرگنائزیشن ہیں جو صاحب حیثیت ہیں. دیکھیں جی، ہماری چارجز نہیں ہیں، ہم فری ہاسپٹل، ہماری ادھر پرچی بھی نہیں بنتی، 1 روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ ظاہر ہے ڈونیشن دے دیں گے، یا وہ کوئی 100 مریضوں کو 10 مریضوں کو جتنی ان کی حیثیت ہے وہ اسپانسر کر دیں گے. آخر اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے اس کی ایکسپینڈیچر تو ہے، ایک بجٹ تو ہوگی. تو ہمارا مین سورس تو ڈونیشنز ہی ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات. تو ہم اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے جو صاحب حیثیت ہیں کہ جی وہ باقی لوگوں کا بھی خیال کریں، جو باقی پیشنٹس ہیں ان کو اسپانسر کر دیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے نہیں پوچھا کہ کیا یہ صرف کینسر کے ٹرمینل مریضوں کے لیے؟ پیلیٹیو کیئر رائج الوقت ساری دنیا میں تمام ٹرمینلی ال پیشنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، ناٹ اونلی فار کینسر. لیکن ہم نے اپنے اس ہاسپٹل میں ٹو اسٹارٹ وتھ ہم نے لمٹ کیا کہ ہم صرف کینسر کے ٹرمینل پیشنٹس لیں گے. لیکن بعد میں جب ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے، عوام کا ساتھ ہوا ہمارے ساتھ، تو ہم انشاءاللہ ٹرمینل لیور ڈیزیز، اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز کی کوئی کیور نہیں ہے، وہ بھی ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی اس کو ہیپاٹائٹس سی اور لیور اس کا 0 ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس کی زندگی اب مہینے 1.5 کی رہ گئی ہے. اور ایسے مریض بھی بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جانڈس ہوتا ہے، کھا بھی نہیں سکتے. تو پیلیٹیو کیئر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈوانس کینسر ٹرمینل مریضوں کے لیے بھی ہے اور باقی نان کینسرس کنڈیشنز کے لیے بھی ہے، جس میں اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز ہے، اینڈ سٹیج رینل فیلئر ہے، اور ایسی بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں. بہترین ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. ہم کوشش کریں گے جتنے سے زیادہ اس میسج کو اسپریڈ کر سکیں اور آپ کو آن دوبارہ تنگ کرتے رہیں گے. بہترین. یہ ہماری بیک پہ پیلیٹیو کیئر ہے جو بھی بن رہا ہے، گراؤنڈ فلور کا بن چکا ہے، 40 بیڈ اس میں تیار ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں اور جب اس کے ساتھ ساتھ کی پروگریس بھی آپ سے شیئر کراتے رہیں گے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. پروفیسر ڈاکٹر پامیلا سٹن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بڑی معروف پیلیٹیو فزیشین ہیں، جنہوں نے ورلڈ ہیلتھ میں 2 دہائیاں کام کی ہیں. وہ اس ریجن کو سرو کر کے گئی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا. آج سے 20-30 سال پہلے وہ پاکستان کی تشریف لائی تھیں
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سارے ریجن کو سرو کرتی ہیں. صاحب اختیار سے بھی مل کے گئی تھی کہ یہاں پہ پیلیٹیو کیئر بنائیں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. میں بڑی فخر سے، بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم نے ان سے رابطہ کیا آج سے کچھ 4-5 سال پہلے، اور انہوں نے حامی بھری، اور وہ اب ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹرز اینڈ نرسز اینڈ والنٹیئرس کی ٹریننگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو ایک اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ انہوں نے اب یہ آفر کی کہ میں آپ کو فل ٹائم جوائن کرتی ہوں. اچھا. تو وہ اب کی کرونا کی وجہ سے رک گئی ہیں، ورنہ وہ سپٹمبر میں پھر آ رہی ہیں، اور 2 سال اپنی زندگی کے وہ وقف کر رہی ہیں پاکستان کے لیے اور کینسر کیئر ہاسپٹل کے پیلیٹیو کیئر کے لیے. اور انہوں نے ہم سے نہیں بات کی کہ جی آپ مجھے کیا دو گے، کہاں ٹھہراؤ گے. اب بھی وہ جب بھی آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں مجھے پی سی میں نہ ٹھہراؤ، مجھے کسی کے گھر ٹھہرا دو، یہ جو پیسے ہیں اس پہ لگا دو، اس کو بناؤ. صحیح. بڑی عظیم عورت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. آپ سے کوئی ہمیں سرپرائز کی؟ میں آپ جو ٹرمینل پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے، ایک ہی بات گردش کر رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، پتہ نہیں شام کو مر جاؤں، صبح اٹھوں تو میں نہ بچ پاؤں. تو وہ اس کی وجہ سے جو اس کا علاج ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ پین کی مینجمنٹ، پین ایک ایسا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. پین کہتے ہیں کہ جی صرف فزیکل پین نہیں ہے، انسان کو مینٹل پین بھی ہوتی ہے، ذہنی پین جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسے مریض جو ہے نا وہ ذہنی پین میں بھی ہوتے ہیں. ہماری دوائیاں بے بس ہو جاتی ہیں، ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں، دوائیاں ایڈ کرتے جاتے ہیں، پین نہیں کنٹرول ہو رہا. کئی دفعہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، تو وہ کچھ تو ظاہر کر دیتے ہیں بات، کہتے ہیں کہ جی میں دنیا میں بہت ہی برا انسان رہا ہوں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، میں نے یہ کیا، میں اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے اللہ کی طرف سے سزا ہے، شاید اس سے میری بخشش ہو جائے. تو وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی درد ٹھیک ہو. تو وہ جو تھاٹ سائیکل ہے اس کو بریک کرنے کے لیے جب دوائیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو ایک اور طرز ہے، کہہ لیجیے آپ اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری تھیراپی سیشن. ساری دنیا میں ہوتا ہے. کمپلیمنٹری تھیراپی سیشن کیا ہے جی، کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے محظوظ کریں کہ وہ اس میں ڈھل جائیں، ان کو اپنا جو غم ہے اور جو تکلیف ہے، ایون وہ تکلیف بھی بھول جاتے ہیں، بیماری کے اثر سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، تھوڑے دور ہو جاتے ہیں وقتی طور پر. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کمپلیمنٹری تھیراپی سیشن کہتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، میوزک تھیراپی ہے اور اروما تھیراپی ہے اور باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل وہ کرتے ہیں، ایکوپنکچر، یہ وہ ساری چیزیں. ایک یہ بھی تھیراپی ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے جی، انشاءاللہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا ادھر کیمرہ فوکس کیجیے، وہ دیکھیے سامنے اسٹیج نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ ڈیولپ نہیں ہوا. یہ لش گرین لان ہوگا، یہاں خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہوگا، وہاں پہ اسٹیج سجا ہوگا، وہاں پہ کوئی پرفارم کر رہا ہوگا، ہفتے میں صرف ایک دن. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ کو بالکنیاں نظر آئیں گی، سارے کمروں کے ساتھ ہم نے پرسنلائز بالکنیاں دی ہوئی ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے. یہ 16 فٹ بائی 26 فٹ بائی 6 فٹ کی بالکنی ہر کمرے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا اس پر اندازہ کیجئے کہ آپ ذہن میں لائیے کہ اپنے اپنے بالکنیوں میں مریض اور ان کے لوائقین بیٹھے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی پرفارم کر رہا ہے. پرفارمنس صرف یہ نہیں ہے کہ ناچ گانا ہو یا میوزک ہو، پرفارمنس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں. اسپریچول تھیراپی ہے، ریلیجس تھیراپی ہے. ٹھیک ہے جی. اپنی سوچ کے مطابق مولانا طاہر جمیل صاحب یہاں تشریف لائے تھے، جزاک اللہ. انہوں نے آفر کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مہینے ایک دن مینو دینا تو بہترین ہوگا سر. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جی وہ جو باتیں کریں گے اور حوصلہ دیں گے، اور سے مریضوں کی کتنی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کا وہ تھاٹ پروسیس توڑنے کی کوشش کریں گے کہ میں بس پتہ نہیں اگلا سانس مجھے آئے یا نہ آئے. تو جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، بیسکلی پیلیٹیو میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم دن نہیں ہیں، کوالٹی آف لائف ہے، جو بھی وقت گزر جائے اچھا گزر. اب 6 مہینے سے 1.5 سال یا جتنے بھی اس کی زندگی ہے، اس میں وہ اگر اسی کیفیت میں رہے نا کہ جی میں نے اگلے لمحے زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو اس کے علاج پہ بھی متاثر ہوتا ہے، اس کے فزیکل سمٹمس پہ بھی فرق پڑتا ہے، پین کنٹرول کرنے میں دشواری ہوتی ہے. صحیح. تو یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے میرے خیال سے. اور مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ، میں کچھ ساتھ آپ کو دنیا کے دوسرے لوگ میرا بھی خیال کہ اس طرح کی چیز کا طرز ہم نے کہیں پہ دیکھا. میں نے ایک ایکسپیرینس نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں دیکھا، پاکستان میں نہیں. تو اللہ سر اس کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں، ہماری محنتیں، بس یہ ہمیں عوام کا تعاون چاہیے جی. ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے فقیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم بازاروں میں لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں، بڑے فخر سے مانگتے ہیں، اللہ کے لیے مانگتے ہیں کہ آئیے ہمارا ہاتھ پکڑیے
ہمارا ہاتھ تھامیے اور اس کو مکمل کیجیے، جو اس میں چھوٹی چھوٹی سی اب یہ سارا کچھ بن گیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ معجزہ ہے جس طرح سے یہ بنا، یہ صرف 4 سال کے قریب مدت میں بنا. جی ایسے جی. جبکہ اور بڑی بڑی ہسپتال ہیں، میں نے سنا ہے کہ ان کو 10 سال لگ گئے بنانے کے لیے. ہم نے 4 سال میں ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہم منزل کے بہت قریب ہیں. ہمیں چند کروڑ روپے کی اور ضرورت ہے. پورے اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی 15-20 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. اگر عوام ہمارا ساتھ دے تو انشاءاللہ 3-6 مہینے کے اندر ہم اس کو ٹوٹلی فنکشنل کر دیں گے. یہاں مریض داخل ہو گئے، کہیں نہ کہیں.